الم ترى کیف فعل ربک بعاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم سعاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، یہ جو قوم عاد تھی یہ بہت بڑے بڑے کھمبے والے مکان بناتی تھی، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے مکان بناتی تھی۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کیا گیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جو چٹانوں کو کاٹ کاٹ کے مکان بناتی تھی۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فرعون کے ساتھ کیا کیا جو ذی الاوتاد تھا، بے قصور لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھکا کر ان کو پھانسی میں چڑھا دیا کرتا تھا۔ وہ بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا ظالم۔ الذین طغوا فی البلاد، قوم عاد نے اور قوم سمود نے اور فرعون نے گناہ کیے، انہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور انہوں نے زمین کے اندر زیادہ فساد مچایا۔ جب انہوں نے زمین کے اندر زیادہ فساد مچایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، ہم نے ان کو پر اپنا عذاب کا کورا برسایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کو پر عذاب بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو پر اپنا عذاب کا کورا برسایا۔ اور کیسا عذاب کا کورا برسایا؟ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو پر آندھی کا عذاب بھیجا، ہواؤں کے ذریعے سے اپنا عذاب بھیجا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، ہم نے قوم عاد کے اوپر ہواؤں کے ذریعے سے اپنا عذاب بھیجا، اور یہ ہوائیں 7 رات اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی۔ 7 رات اور 8 دن تک ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا رہا، ہوائیں چلتی رہی، اور ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کے اوپر اپنا عذاب بھیجا کہ ان کے سر ان کے دھر سے الگ ہو گئے، ان کی لاشیں زمین کے اوپر اس طریقے سے گری تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کا پیڑ سر جائے زمین کے اوپر گری ہو، اس طریقے سے ان کی لاشیں زمین کے اوپر گری تھی۔ اتنا خطرناک ان کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اور قوم عاد کا ایک بھی انسان اس دنیا میں نہیں رہا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، جو اللہ کا مذاق اڑایا کرتا تھا، جو رسول کا مذاق اڑایا کرتا تھا، آج ہم نے ان کو صف ہستی سے مٹا دیا، آج ہم نے ان کو صف ہستی سے ختم کر دیا۔ وَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اور قوم عاد کا ایک بھی انسان دنیا میں نہیں رہا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم سمود کے اندر قوم سمود کے لوگوں نے کہا کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا ہوں، میں آپ کو پیغمبر نہیں مانتا ہوں، پیغمبر کا کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چٹان سے ایک اونٹنی کو پیدا کیا، اور اونٹنی ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بن کر آئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بن کر آئی ہے۔ جب اپنے اونٹنیوں کو اپنے ندیوں میں پانی پلانے کے لیے جاؤ گے تو یہ اونٹ بھی ایک دن پانی پیے گی، اس اونٹنی کو پانی پلا دینا، لیکن یہ اونٹ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بن کر آئی ہے، اس اونٹنی کو تم غلط نظر سے ٹچ بھی نہ کرنا۔ لیکن کسی قوم کے اندر جب لڑائی ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، پھر انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ قوم سمود کے اندر سے ایک انسان اٹھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کو لے جا کر مار ڈالا، ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے عذاب بھیجا،
کہ آسمان سے زوردار آواز آئی، جن کی ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، وہ ہارٹ اٹیک ہو گئے، وہ مر گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور فرعون کا انجام کیا ہوا؟ فرعون کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو فرعون نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، تیری زبان میں تو لکنت پائی جاتی ہے، تو تتلا کر کے بولتا ہے، تیری زبان میں لڑکھڑ آ جاتی ہے، تجھے تو صحیح سے بات کرنا نہیں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیسا نبی بنا دیا؟ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبی بنایا ہے۔ فرعون نے کہا یہ کون ہے رب العالمین؟ یہ آسمان کے اوپر رہتا ہے۔ کہنے لگا جی ہاں۔ فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے کہا کہ ساتھیوں ایک سیڑھی تیار کرو، ذرا سا موسیٰ کو رب کو ذرا سا دیکھو، موسیٰ کا رب کیسا ہے۔ جب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھنے کا ہمت نہیں ہوا، دیکھنے کا ہمت نہیں ہوا، تو فرعون نے کہا اے موسیٰ، مصر کے اندر جتنے ساری ندیاں، یہ ندیاں میری حکومت میں بہ رہی ہیں، یہ ندیاں میری حکومت میں بہ رہی ہیں۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، فرعون، ندیوں پر اتنا آپ کو راز ہے، ندیوں پر اتنا آپ کے اوپر گھمنڈ ہے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اسی بستی سے بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر اسی بستی سے نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ جب فرعون کو پتا چلا کہ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے، تو فرعون نے اپنے لشکر کو جلدی سے تیار کیا اور کہا کہ چلو ہم فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کریں، بنی اسرائیل کا ہم پیچھا کریں، ورنہ ہمارا بہت ہی معاملہ خطرناک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے دریائے نیل کے اندر پہنچا، دریائے کلجم کے اندر پہنچا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا بھائی اچھی طریقے سے آپ نے مجھے پھنسا دیا، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، دایا بایا کوئی راستہ نہیں ہے، ہم جائے تو کہاں جائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یقین اللہ پر بھروسہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ساتھیوں تم ڈرو مت، اللہ نے مجھے بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کوئی راستہ ضرور کھولے گا، تم گھبراؤ مت۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس لاٹھی کو پانی پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اس لاٹھی کو پانی پر مارا، پانی دو ٹکڑا ہو جاتا ہے، پانی کے بیچوں بیچ ایک راستہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے آپ نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر اسی راستے سے نکل جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کو پار کر چکا ہے تو فرعون کے لشکر پہنچا اور کہا کہ ارے سمندر کے بیچوں بیچ سے ایک راستہ بنا ہوا ہے، اب تو ہمارے لیے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنا ہمارے لیے تو سب سے آسان کام ہے، چلو جلدی سے چلو۔ جب فرعون نے ان کا لشکر سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا، اللہ نے کہا کہ پانی تم مل جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ، پانی مل جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے۔ فرعون اور ان کا لشکر ڈوبنے لگا تو فرعون نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میں تمہارے رب پر، ہارون کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں، یا اے موسیٰ میں جھوٹ بول رہا تھا، تمہارا رب سچ ہے، میں تمہارا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے فرعون، ابھی تم موت کے ڈر سے تم کلمہ پڑھتے ہو، تمہارا کلمہ نہیں مانا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرعون کو سمندر نیل کے اندر ڈبا ڈبا کر مارا ڈالا، سمندر نیل کے اندر فرعون کو ختم کر دیا۔ جب فرعون کے لاشوں کو کنارے پر رکھا گیا، کچھ آدمی نے فرعون کے لاشوں کو زمین پر گاڑا تو زمین بھی فرعون کا لاش بھی ایکسپٹ کر دیا، زمین بھی اپنے اندر بھی رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کو خدا ماننے والوں، اپنے آپ کو خدا کہنے والوں، آج بھی ان کا لاش بھی مصر کے اندر موجود ہے۔
लोगों के लिए इबरत बना दिया कि देखो अपने आप को खुदा कहने वालों, अपने आप को अल्लाह कहने वालों, अपने आप को अल्लाह का दावा करने वालों, अपने आप को खुदा का दावा करने वालों, देखो कि अपना जबान भी खोल नहीं पाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन का लाश भी आज मिस्र के अंदर मौजूद है और लोगों के लिए इबरत बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, जरा सा अंदाजा लगाओ, अगर कोई आदमी मौत के डर से कलमा पढ़ता है तो उनका कलमा नहीं माना जाएगा, इसलिए कि वो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा है, मौत के डर से अपनी जबान से कलमा निकल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, उसका कलमा नहीं माना जाएगा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा कब्र के पास से आपने गुजरा, देखा कि उस कब्र में ये अजाब हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी का घोड़े से उतर कर देखा, आपने खजूर का एक टहनिया लिया, खजूर का एक शाख लिया और आपने उसको दो टुकड़ा किया। एक कब्र में एक टहनिया रख दिया, दूसरे कब्र में दूसरे टहनिया रख दिया और साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप ये क्या कर रहे हो, आप ये कैसा मामला कर रहे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि साथियों, जब तक ये खजूर का शाख जब तक हरा रहेगा तब तक इनके ऊपर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, तब तक इनके ऊपर अल्लाह का कोई अजाब नहीं आएगा। मेरे प्यारे साथियों, इन दो आदमी के ऊपर इसलिए अल्लाह का अजाब आ रहा था, पता चला कि आदमी दो आदमी है जो पेशाब करता था, लेकिन इस आदमी ने छुपकर पेशाब नहीं करता था, और यही आदमी है जो पेशाब से नहीं बचता था। जब कोई चीज कोई आदमी पेशाब फिरता था, कोई बैल या गाय भी पेशाब फिरता था, यह आदमी वहां से नहीं हटता था। और यही आदमी है जो पेशाब करता था, लेकिन लोग जहां से आना जाना करता है उसी जगह पर इस आदमी ने पेशाब करता था। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पर इतना सख्त अजाब दिया, इनको पर इतना खतरनाक अजाब डाला। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक ने रात की तारीकी में गश्त करने के लिए निकला। एक साहबी ने उनका पीछे करने लगा कि हजरत उमर फारूक इतनी रात में, सुनसान रात में, इतनी रात में कहाँ जा रहा है। उस साहबी ने पीछे करने लगा। हजरत उमर फारूक ने अपने घर से निकलकर उसी झोपड़ी के अंदर चला गया और हजरत उमर फारूक ने 2-3 घंटों के बाद उसी झोपड़ी से निकलकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इस सहाबी का और दिमाग खराब हो गया कि अल्लाह, उमर से किसी से नाजायज ताल्लुक नहीं है। इस सहाबी ने फिर उसी झोपड़ी के अंदर जाता है और देखता है कि एक जगह चिराग जल रही है, उसी जगह पर चटाई बिछी हुई है और उसी चटाई के ऊपर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। इस सहाबी ने कहा, माँ तुम्हारे पास एक शख्स आया था, माँ वो कौन था? कहने लगा, बेटा मैं नहीं जानता तो वो कौन था? अच्छा माँ बताओ तुम्हारे पास कितने दिन से आ रहा है? बुढ़िया ने जवाब दिया कि मेरे पास 4 साल से बराबर आ रहा है। इस सहाबी का और दिमाग खराब हो गया। अल्लाह, हजरत उमर फारूक आखिर इस बुढ़िया के पास आखिर क्या करता आया कर? इस सहाबी ने कहा, अच्छा माँ बताओ तुम्हारे पास किस लिए आ रहा है? जवाब दिया कि माँ न बेटा मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हो, इसलिए मेरे पास आता है कि मैं हाथों पर कोरी हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, इसी बिस्तर पर मैं पैखाना लैट्रिन कर देता हूँ। वो आता है और सबसे पहले मेरी गंदे को साफ करता है, मेरे बिस्तर को साफ करता है और यही सूखने के लिए डाल देता है, और उसके बाद वो अपने हाथों से खाना बनाता है। और खाना बनाने के बाद मेरे मुंह में दांत नहीं है, वो शख्स आता है और वो अपने मुंह में चबा चबा कर मेरे मुंह में डालता है और मुझे पेट भर कर खाना खिलाता है और चला जाता है। इस सहाबी का दिमाग खराब हो गया। अल्लाह, हजरत उमर फारूक ने 4 साल से जो बराबर काम कर रहा था, यही वाले काम कर रहा था, 4 साल से एक बुरी औरत की खिदमत करते थे। मेरे प्यारे साथियों, उस सहाबी ने वहीं से पलटा और हजरत उमर फारूक का पीछे करने लगा। हजरत उमर फारूक के पास पहुंचा।
حضرت عمر فاروق نے گھر کی باہر والے برندہ میں حضرت عمر فاروق نے دعا کرنے لگا اور دعا کرتے کرتے گانا لگا ربنا ارفس عنا عذابها جہنم ان عذابها کان غراما. یا اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے. یا اللہ جہنم کی آگ بہت ہی زیادہ چپٹنے والا ہے. یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے مجھے نجات دے. اس صحابی نے کہا یا اللہ 4 سال سے بری عورت کی خدمت کرنے والا, بری عورت کے لیے گرم گرم کھانا بنانے والا, اگر یہ شخص اگر جہنم کے اندر چلا گیا تو جنتی کون؟ آخر جنت کے اندر کون جائے گا؟ اگر ایسا آدمی اگر جہنم کے اندر چلا گیا تو پھر جنت کے اندر کون جائے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو. حضرت عمر فاروق نے رات کی تاریکی میں نکلا. ایک عورت کہنے لگی بیٹی ذرا سا اٹھو دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہنے لگی کہ امی جان میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گا. بیٹی ذرا سا اٹھو دودھ میں پانی ملا دو. جو دودھ لینے کے لیے آئے گا دودھ تو بالکل کم ہے, میں ان کو دودھ میں کیسے دوں گا؟ میرے عزیز ساتھیوں بیٹی کے اندر اللہ کا خوف تھا, بیٹی کے اندر اللہ کا ڈر تھا. بیٹی کہنے لگی کہ امی جان تمہیں جو کرنا ہے کر لو, لیکن میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گا. میں دودھ میں پانی ملانے کے لیے میں نہیں دوں گا اور نہ میں اپنے دودھ میں پانی ملاؤں گا. حضرت عمر فاروق نے سارا منظر سن رہا تھا اور کہنے لگا کہ ساتھیوں کل صبح اس گھر کو یاد رکھنا. حضرت عمر فاروق نے جب صبح ہوا چند ساتھیوں کو لے کر اس گھر پر دستک دیتا ہے, دروازہ ٹھک ٹھکاتا ہے اور کہتا ہے کون؟ کہنے لگا کہ میں حضرت عمر ہوں. حضرت عمر بیٹی نے جیسے حضرت عمر فاروق کا آواز سنا بیٹی کانپنے لگا. امی نے کہا بیٹی تم کانپ کیوں رہے ہو, تم تھرا کیوں رہی ہو, تم ڈراؤ مت, دودھ میں تم نے پانی نہیں ملایا تھا. اندر سے دروازہ کھولا گیا. حضرت عمر فاروق کو اندر بلایا اور کہنے لگا کیا کام ہے بتاؤ. حضرت عمر فاروق نے کہا بہن تمہارے گھر کے اندر ایک لڑکی ہے, اسی لڑکی کو میں اپنا بہو بنانا چاہتا ہوں. میں اپنے بیٹے سے میں تمہارے بیٹے سے اپنا نکاح کرانا چاہتا ہوں. عورت نے کہنے لگی کہ کوئی اعتراض نہیں, اگر میری بیٹی کو اپنا بہو بنانا چاہتے ہو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. آخر بتاؤ کہ کیسے میرے گھر آنا ہوا, کیسے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ وہ میری بہن کل جب میں رات میں گشت کرنے کے نکلا تمہارے گھر میں جب کان لگایا تم نے اپنے بیٹی سے کہا کہ بیٹی ذرا سا اٹھو دودھ میں پانی ملا دو. تمہارے بیٹی نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا. تمہارے بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا تھا. تمہارے بیٹی نے کہا کہ امی جان تمہیں جو کرنا ہے کر لو, لیکن میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گا, دودھ میں پانی ملا کر میں بیچنے نہیں دوں گا. میرے پیارے ساتھیوں تمہاری بیٹی نے ایک اور بھی جملہ کہا تھا اور کہا تھا کہ امی جان حضرت عمر فاروق جب میرے گھر پر آئے گا تو ان کو جھوٹ بول دیں گے, لیکن تمہارے بیٹی نے کہا دیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کل قیامت کے دن جب مجھے پوچھے گا اور کہے گا کہ وہ میری بندی بتاؤ کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا کیوں؟ تمہارے ماں نے کہا تھا کہ پھر تم نے دودھ میں پانی ملایا کیوں؟ جواب دے دیا کہ میں دودھ میں پانی اس لیے نہیں ملایا تھا. میرے پیارے ساتھیوں اس لیے میں تمہارے بیٹی کے اندر اللہ کا ڈر دیکھا, تمہارے بیٹی کے اندر اللہ کا خوف دیکھا, تمہارے بیٹی کے اندر اللہ کا بھے دیکھا. اسی لیے میں تمہارے بیٹی کو میں اپنا بہو بنانا چاہتا ہوں. جب تمہارے بیٹی میرے گھر میں آ جائیں گے تو بھی اچھا سا نیک کام کرے گا, تو بھی کل قیامت کے دن وہ بھی میرے لیے دعا کرے گا کہ اللہ میرے سسر کو اچھا ان کی روزی روٹی میں برکت دے اور میرے شوہر کو نمازی بنا دے. وہ بھی میرے بیٹے کے لیے دعا کرے گا, دونوں کل قیامت کے دن جنت کے اندر رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں
دوستو کس لیے حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹی کا نکاح کرایا؟ جانتے ہو کس لیے کرایا تھا اپنے بیٹے کا نکاح؟ کہ اس کے اندر اللہ کا خوف دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ ساتھیوں جس کی 3 بیٹیاں ہوگی اس کو اچھی سے اس کی پرورش کی ہوگی، ان کو پڑھایا ہوگا لکھایا ہوگا، اور وہ اپنے 3 بیٹی کو نیک لڑکے کے ساتھ، اچھا سا لڑکے کے ساتھ، جس لڑکے کے اندر نمازی ہو، جس لڑکے کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اسی لڑکے کے ساتھ 3 بیٹی کا نکاح کرائے گا۔ کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت کے اندر رہے گا۔ ایک صحابی نے اٹھا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ تو 3 بیٹی کے بارے میں ذکر کیا ہے، میرا تو 2 ہی بیٹی ہے۔ آپ نے کہا کہ ساتھیوں تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارا 2 ہی بیٹی ہے، تمہارے 2 ہی بیٹی کو پڑھاؤ لکھاؤ، اچھا عرب سکھلاؤ، کل قیامت کے دن میرے ساتھ آپ جنت کے اندر رہو گے۔ ایک صحابی رونے لگے اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ کو 3 بیٹی کے بارے میں 2 بیٹی کے بارے میں ذکر کیا ہے، میرا تو 1 ہی بیٹی ہے۔ کہنے لگا کہ صحابیوں ساتھیوں تمہارا 1 بیٹی ہو تو کیا ہوا، تمہارے 1 ہی بیٹی کو پڑھاؤ لکھاؤ، ان کو اچھا ادب سکھلاؤ، اور کسی نیک لڑکے کے ساتھ اپنے بیٹی کا نکاح کرا دو، کل قیامت کے دن آپ میرے ساتھ جنت کے اندر پڑوسی بن کر رہو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ اپنے بیٹیوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اور اس کا نکاح نیک لڑکے کے ساتھ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر اللہ کا بھے ہو، اس لڑکے کے ساتھ آپ اپنے بیٹی کا نکاح کراؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں میں ہی سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔